اور اس کائنات میں ایک اور جملہ بھی عرض کر دیتا ہوں، مسند دارمی کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بڑے فتنے ہوں گے، الفتن، بڑے فتنے، اور ان فتنوں کا تعلق ہوگا ایمان کے ساتھ۔ بڑے بڑے فتنے ہیں۔ مال مخرج منہا، ان فتنوں سے کیسے آدمی نکل سکتے ہیں، نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، قرآن، کتاب اللہ۔ اب جہاں علماء موجود ہے، فیہ الہدی، الہدی فیہ نہیں، فیہ الہدی، فیہ کو مقدم کیا، الہدی کو مؤخر کیا۔ فرمایا جو قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں میں منہ ڈالے گا، دوسرے لٹریچر میں منہ ڈالے گا، کسی دوسری حکایت، اکاذیب، کہانیاں، خواب، قصے اور قول کٹورے، اقوال، ان کی طرف جائے گا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اضلہ اللہ، اس کو قیامت تک ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، اللہ نے اسے گمراہ کر دی۔ یہ قرآن ہدایت کا خزانہ ہے۔ قرآن کی عظمتیں تو آپ سنتے رہتے، جہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مقدس کے 55 نام قرآن نے خود ذکر کیے، 55 صفات، اور ان 55 ناموں کا، اس تعارف کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو سب کا حاصل ایک ہے۔ بھائی میری طرف توجہ کریں، آپ کو چائے نہیں ملنے لگی، چائے صرف مجھے ملے گی، اس لیے توجہ میری طرف۔ 55 نام، اور 55 ناموں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں حاکم کتاب قرآن ہے۔ مانتے ہو؟ بس یہ ہماری سختی ہے جس سے لوگوں کو غصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تو لگی ہے، اتنا ہی ٹھیک ہے، اتنی بات۔ ہم کہتے ہیں حاکم کتاب اللہ، روایات پہ حاکم بھی کتاب اللہ، کتابڑیوں پہ بھی حاکم کتاب اللہ، بزرگوں کے اقوال پہ بھی حاکم کتاب اللہ، صوفیوں کے اقوال پہ بھی حاکم کتاب اللہ، فرقوں پہ بھی حاکم کتاب اللہ، پیر پہ بھی حاکم کتاب اللہ، استاد پہ بھی حاکم کتاب اللہ، مرید پہ بھی حاکم کتاب اللہ۔ کیونکہ قرآن مقدس کے اللہ نے جتنے عنوان بھی ذکر کیے عظمت قرآن کے، ان میں حاکمیت قرآن کی بیان کی اور یہ کائنات کو بتایا۔ پھر قرآن کا جو تعارف کروایا، اللہ رب العزت نے قرآن کے تعارف میں کلمات وہ ذکر کیے جو اپنے تعارف میں کلمات ذکر کیے، کیونکہ قرآن ہے کلام اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ۔ تھک تو نہیں جاؤ، آج تو درس ہے، انشاءاللہ کام آج بخشی کے اٹھنا ہے، خصوصاً جڑے بڑھنے بیٹھے ہو آج تسی بخشے بیٹھو۔
اور دعا کرو میرا گلا خراب ہے جو اپنے تعارف میں پیش کی، اور یہ چونکہ کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اپنے تعارف میں کلمہ ذکر کیا العزیز۔ العزیز کا معنی بولو غالب، سارے بولو غالب، زبردست، غالب، سب تو ڈاڈا۔ اور اپنی کتاب کا تعارف کیا کرا؟ کتاب عزیز۔ فرمایا میں عزیز ہوں، پوری کائنات پہ غالب ہوں، سارے زیر دست ہیں اور میں زبردست ہوں، کوئی نہ میرے برابر آ سکتا ہے، ورنہ تو دور کی بات، سارے نیچے، میں سب پہ غالب۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، پوری کائنات کے علوم، کتابوں، روایتوں، اکابر، اقوال، قول، اقوال، خواب، جو جس چیز کو تم علم کہتے ہو، ان ساری چیزوں پہ قرآن غالب ہے۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف میں ذکر کیا الحکیم۔ الحکیم اللہ کی صفت ہے، اور قرآن کا تعارف پیش کیا تلک آیات الکتاب الحکیم۔ قرآن بھی الحکیم، اور الحکیم کا ایک معنی ہوتا ہے حاکم۔ اللہ پوری کائنات پہ حاکم، قرآن تمام علوم پہ حاکم۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا المؤمن المہیمن۔ اللہ کی شان ہے مہیمن۔ مہیمن کا معنی کنٹرول کرنے والا، حافظ، نگہبان، نگران۔ فرمایا لوگوں میری کتاب بھی ہے مہیمنن علیہ، میں پوری کائنات کا کنٹرول سنبھالنے والا، اور میری کتاب بھی مہیمن۔ مہیمن کا کیا معنی؟ مہیمن کا معنی، توجہ میری طرف رہے، مہیمن کا معنی کائنات کا کوئی سچ اس وقت تک سچ ثابت نہ ہو جب تک قرآن تصدیق نہ کرے۔ کائنات کے سارے سچ ثابت تب ہوگے کہ قرآن تصدیق کرے، اور قرآن اپنی سچائی میں، اپنی صداقت میں دنیا کی کسی تصدیق اور کسی شہادت کا محتاج نہیں۔ یہ ہے ہی میرا سچ، باقی ہر چیز کو پیش کر قرآن پر۔ قرآن تصدیق کرے تو مان، نہ کرے تو، لیکن قرآن کو کسی مولوی پہ پیش نہ کرنا، قرآن سن کے نہ کہنا کہ میرا پیر کہے گا تو میں مانوں گا، میرا بزرگ کہے گا تو میں مانوں گا، میرا فلانا کہے گا تو میں مانوں گا۔ نہیں، قرآن ہے ہی جاء بالصدق، بالصدق کے قرآن ہے ہی میرا سچ، اول سے آخر تک سچ ہے۔ اللہ نے اپنی شان بیان کی المجید۔ المجید کا معنی بہت بڑا بزرگ، اور قرآن کا تعارف بل ہوا قرآن مجید۔ سب تو بڑی بزرگی والی چیز کے میں کتاباں میں جو بزرگ قرآن اے لوگ آتے ہیں یہ بزرگ نہیں بنتے، سب تو بڑا بزرگ کے سارے کو موجود ہے مجید، اور اے او بزرگ آئی جتو بزرگ
بن دے. جے کوئی بزرگ اس نو نہ مننے وہ بزرگ نہیں بنتا، وہ گرگ بن گئی. بزرگ بننے واسطے اس قرآن نو مننا ضروری. توجہ ہے. الغرض قرآن مقدس کی ساری صفات آپ دیکھ لیں. ایک چیز ماننی ہوگی کہ اللہ نے قرآن کی عظمت یہ بنائی کہ یہ قسمتی ہے، یہ میزان ہے. دنیا کی ہر چیز کو تولنا پڑے گا قرآن. اس مقام پر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی نے بڑا عجیب جملہ لکھا. آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا. خوبصورت جملہ لکھا. فرمایا کہ ہمیں اپنے عقائد و اعمال کو قرآن کی کسوٹی پہ تولنا ہوگا. قرآن کی کسوٹی پہ تولنا ہوگا. یہ شیخ الاسلام کا جملہ ہے. کیونکہ قرآن کو اللہ نے فرمایا المیزان، میزان کا معنی ترکڑی، تولنا ہوگا. میرے بھائی، یہ ہے قرآن مقدس کی اصل شان. ہدایت کا یہی مرکز، یہی ماخذ، اور ماخذ بھی اس شان سے کہ تمام کتابوں پہ حاکم کتاب اللہ ہے، تمام روایات پہ حاکم کتاب اللہ ہے. حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے محبوب فَاسْتَمْسِكْ، مضبوطی سے تھامو. پنجابی مانا جھپا مارو. جھپا مار اس قرآن کے ساتھ. اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے قرآن کو جھپا مارن دا نا صراط مستقیم. یہی صراط مستقیم ہے. اگلا جملہ اگر دیکھنا، انہو لذکر اللہ کا. بالغوں میں ذکر کے 5 معنی. یہاں ذکر کا ایک معنی ہے انہو لذکر اللہ کا. میرے محبوب یہ قرآن تیرا بھی مرشد ہے، تیرے لیے بھی نصیحت ہے، تیرا بھی امام ہے. محمد مصطفیٰ پوری کائنات کے امام اور محمد الرسول اللہ کا امام قرآن ہے. نبی کا امام بھی قرآن ہے. اس لیے میرا بھائی اگر یہ سبق یاد ہو گیا تو پھر ذہن میں رکھ، آج جتنے فتنے ہیں انہوں نے اس نقطہ کو چھوڑ دیا. میں چند مثالیں دوں گا. آج جتنے میڈیا پر اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے والے، تنقید کرنے والے، 40 کے قریب ذاکر نیٹ پہ بیٹھے ہیں اور یوٹیوب پہ آپ چینل کھولیں، جو بڑے بڑے ایک خاص ثابت کتاب 40 سے زائد وہ بک کر رہے ہیں پیغمبر کے صحابہ کو. رات دن بکواس بازی. بنیاد کس چیز پہ؟ روایات. اور روایات بھی جھوٹی، اقوال آثار جھوٹے نکمے. تو یاد رکھ میرا بھائی، اصحاب پیغمبر کی عظمت، ان کی ثقافت، ان کی صداقت یہ قرآن مقدس میں منصوص کرتی ہے. اللہ کی کتاب ان کی عظمت کو، ان کی صداقت کو، ان کے جنتی ہونے کو، ان کی اللہ رضا مرضی ہونے کو یہ نفس قطعی کے طور پہ بیان کیا. اور تمام اہل السنت کا یہ متفق علیہ مضمون ضابطہ ہے کہ خبر غائب، روایت ہو، قول کٹورا ہو، وہ قطعیت کے مقابل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ حق
کام ہی نہیں دیتا۔ اس لیے تمام محدثین اس بات پہ متفق تھے کہ اصحاب محمد مصطفیٰ کی عظمت قرآن سے ثابت ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہے، قرآن کے مقابل کوئی خبر باز نہیں چل سکتی۔ بلکہ مفتی محمد شفیع صاحب، انہوں نے ایک رسالہ لکھا مقام صحابہ، اور وہاں بڑا بہترین جملہ لکھا، زبردست جملہ لکھا۔ فرماتے ہیں اصحاب پیغمبر کی عظمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر بخاری مسلم یا کوئی اور حدیث کی کتاب، اس میں بھی ایسی روایت مل جائے جس میں کسی صحابی پہ جرح ہوتی ہو، اس روایت کو رد کرنا واجب ہے، قرآن پہ ایمان رکھنا واجب ہے۔ بات ذرا مشکل تو نہیں ہونے لگی؟ کچھ مشکل ہے، توجہ ہے، آسان کر دیتی ہے، بالکل آسان۔ ایک دشمن صحابہ ہے، پچھلے دنوں ساتھی آ گیا کہ وہ ہر ایک کو کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو۔ نیٹ پہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کا، بھائی بولتے کیوں نہیں؟ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو۔ کہتے ہیں میں سارے فرقوں کے مولویوں کے پاس گیا، لیکن کسی نے تشفی نہیں کرا۔ میں نے کہا تشفی کرانا تو یہ اللہ کا خاصہ ہے، ابو جہل کی پیغمبر کریم کے پاس بھی تشفی نہیں، بڑے بڑے بزرگوں کی نہیں۔ باقی دلیل دینا ہمارا کام ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ تمہاری تو کوئی کتاب مانتا نہیں، اور اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتا، نہ تمہاری نہ اپنی، اور دعویٰ الٹا کہ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو۔ تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کا ایمان اس دلیل سے ثابت ہے جس سے حضرت علی، حضرت حسن حسین کا وجود ثابت ہے۔ توجہ ہے؟ تمہیں کوئی بھی پتہ نہیں میں نے کیا کہا؟ بھائی وہ تمہاری کتابیں وہ نہیں مانتا، اپنی بھی نہیں مانتا۔ کہتے ہیں ابو بکر عمر کا ایمان اسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل سے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین کا وجود ثابت ہے۔ تو آپ ذرا وہ دلیل پیش کر جو ان کے وجود پہ دلالت کرے، میں اسی دلیل سے ثابت کروں گا ان کا ایمان اور ان کی خلافت۔ اب جب پھنس گیا تو اس ساتھی نے مجھے بتایا واللہ عالم، کہتے میں نے ان سے پوچھا تو اب وہ بیچارہ پھنس گیا۔ میں نے کہا کہ تو دلیل دے، حضرت علی بھی آئے دنیا میں، حضرت حسن حسین آئے، وہ دلیل مانگ رہا ہے کہ دلیل دے۔ اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ کہتے تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ہماری کتابوں کو تو مانتے ہی نہیں ہے، انہیں تو وجود ثابت کرنا ہے، اور تمہاری کتابیں وہ تو بقول تمہارے وہ بھی 4-5 آدمی تھے، وہ تو تواتر نہیں بنتا۔ میں نے کہا سن، ابو حضرت علی، حضرت حسن حسین دنیا میں آئے، دلیل تواتر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ خیر ایک آدھ مشکل بات کے بعد آسان کرتا ہوں۔ دلیل تواتر ہے، اور جس تواتر کی دلیل سے حضرت علی کا وجود ثابت ہے، اسی تواتر سے ابو بکر عمر کا ایمان اور ان کی خلافت ثابت ہے۔ اگر اس دلیل کو نہیں مانتا نا، پھر تو حضرت علی کا وجود ہی ثابت نہیں ہوگا، حضرت حسن حسین کا وجود ہی ثابت نہیں ہوگا۔ تو جس تواتر سے ان کا وجود، اسی تواتر سے ان کی خلافت اور ایمان ثابت ہے۔ اور میں نے کہا یہاں پاکستان نہیں،
ایران تک کے کھلاڑیوں کو چیلنج ہے کہ میری دلیل کو توڑ کے دیکھیں، اگر دانت نہ نکلا ہے تو پھر کیا؟ قرآن کو اپنا امام بناؤ، قرآن یہ ہے ہدایت کی کتاب، اسی پہ ایمان بنے گا۔ اس لیے میرا بھائی، قرآن مقدس کے تو 30 پارے ہیں اور سارے کے سارے ہدایت پہ مبنی ہیں۔ میں نے تو چند منٹ گفتگو کرنی ہے، یہ بھی قرآن مقدس کا معجزہ ہے اور قرآن مقدس کے امتیازی نشان ہے کہ اللہ رب العزت ایسے نکات قرآن میں رکھے ہیں کہ اگر 30 پارے پڑھو تو تفصیل بن جاتی ہے، اور اگر ایک جملے پہ لے آؤ تو اجمال بن جاتا ہے، وہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جہاں سے بھی قرآن پڑھو ہدایت کا سبب ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن تمہیں کیا دینے آیا؟ بالکل شارٹ کٹ، قرآن 30 پارے قرآن کے، ان میں ہے کیا؟ میں دلیل سے بات کروں گا۔ 30 کے 30 پارے قرآن کے، یاد رکھ لو، ان کا مقصود صرف ایک مسئلہ ہے۔ علماء حضرات آپ بھی توجہ فرمائیں، بعد میں گالیاں نکالتے رہے لیکن اب توجہ فرمائیں۔ 30 پارے قرآن کے مقصد ایک نقطہ ہے، گل ایک نقطے تے مکتی۔ بلے شاہ بھی بڑی عجیب گل کی تھی۔ بلے شاہ بھی آکھا کہ نہ لمبے چکر پا ملا، اے لمبے چکریں نہ پا، مختصر تے نجات علی نقطہ کے بے۔ سورت ہود پہلی آیات پڑھنا، قرآن کی عظمت کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قرآن کیوں آیا؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اے لوگو، یہ قرآن آیا کیوں؟ یہ صرف ایک مسئلہ کے لیے آیا، اور وہ مسئلہ یہ کہ کائنات والو، تمہاری عبادت کے لائق ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس لیے قرآن آیا ہے۔ توجہ ہے؟ اسی آیت پر امام رازی بڑے مفسر ہیں، انہوں نے ایک جملہ لکھا، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ امام رازی نے لکھا، فرمایا لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا الحرف الواحد، لا مقصود من هذا الكتاب الشریف، قرآن مقدس کا ایک ہی مقصد ہے اور مقصد کوئی نہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ توجہ ہے میری طرف؟ پوری توجہ سے بیٹھو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ سورہ ہود ہے، سورۃ الانبیاء، آخری رکوع، اس میں اللہ نے قرآن مقدس کا پھر مقصد بیان کیا۔ فرمایا قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرا محبوب اعلان کر دو، انما بھی کلمہ حسر، انما بھی کلمہ حسر، انما کا معنی بھی صرف، انما کا معنی بھی صرف۔ فرمایا میرا محبوب اعلان کر، انما یوحی الی، میری طرف جو 30 پارے قرآن آیا نا، 30 کے 30 پارے، ان 30 پاروں میں مسئلہ ایک ہی آیا ہے، الہکم الہ واحد، لوگو الہ تمہارا الہ ایک ہے۔
30 پاروں میں مسئلہ بھی ایک تے الہ بھی مسئلہ یہ ہے الہ ایک ہے. اس پر سوال ہوا. علامہ ابو سعود حنفی مظہری انہوں نے بھی سوال کیا. حضرت شیخ القرآن نے بھی سوال کیا کہ جہاں قرآن مقدس نے 30 پارے والے قرآن میں مسئلہ ایک آیا کہ الہ صرف ایک ہے، حالانکہ قرآن مقدس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل، صدقات کے مسائل، عظمت صحابہ، ختم نبوت، عظمت رسالت، عظمت اولیاء، معجزات و کرامت، قیامت، احوال قیامت، جنت، جہنم، برزخ، یہ سارے معاملات احوال قرآن نے بیان کیے. صرف سورۃ البقرہ میں 2000 سے زائد مسائل صرف سورہ بقرہ میں موجود ہے. پھر اس کا کیا معنی کہ مسئلہ ایک ہی آیا. علامہ ابو سعود الحنفی ان کی تفسیر دیکھنا، مظہری دیکھنا، حضرت شیخ القرآن نے انہی کا خلاصہ بیان کر کے فرمایا لوگوں انما یوحا الیہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ مخدوم مسئلہ ایک ہی ہے. کیا ہے؟ اچھا بولنے کی آپ کو عادت نہیں یا سمجھ نہیں آ رہی؟ جی بھائی یہ تو سبق ہے، تقریر تھوڑی ہے. سبحان اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو میں بلا رہا ہوں وہ بولو. 30 پاروں میں مسئلہ کیا ہے؟ الہکم الہ. امام راضی نے تو کمال ہی کر دیا. فرماتے ہیں من صرف عمرہ فی غیرہ من المسائل قد خواب و خسر، کہ جس بندے ساری زندگی فقہ پڑھاتا رہا، منطق، ضرب، یضرب، اور ساری زندگی سجدے طہارت کے مسائل پہ گزاری، صرف، نحو، فلسفہ، معانی، بلاغت، اس میں غیر ہی من المسائل ساری زندگی اور مسئلے پڑھاتا رہا، اور اس نے اللہ کی توحید بیان نہیں کی، اس نے پوری زندگی برباد کر دی. قد خواب و خسر. اس لیے میرا بھائی یہ ہے قرآن کا مقصد. تھکنا نہیں ہے، میں نے الہ کا معنی بھی بتانا ہے. تھک جاؤ گے جی؟ تھوڑا سا میں سٹارٹ بولوں، گلا بہت خراب کر رہا ہے. توجہ کر. شاید کوئی خوش بیٹھا ہو بھائی میری بات دعا لگ گئی، انشاءاللہ نہیں لگتی. یہ بے فکر رہو، مسئلہ بیان ہوگا. قرآن والا مسئلہ قرآن کے اندر سے بیان ہوگا. توجہ ہے نا؟ الہکم الہ واحد. اور یہی مسئلہ ہے میرا بھائی جو کائنات کی بنا ہے اور مقصود کائنات. کوئی اگر پوچھے جہان کیوں بنا تو جواب مختلف ہے. یہودی کہتے ہیں لولا عزیر لما خلقت الافلاک، اگر حضرت عزیر نہ پیدا ہوتے اللہ کائنات نہ بناتا. یہ کس کا مسئلہ؟ یہودیاں کا. ان کے بعد عیسائی آگے، انہیں کہا لولا عیسیٰ و امہ لما خلقت الافلاک، اگر بی بی مریم اور عیسیٰ نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. ان کی اگلی نسل آ گئی، اس نے کہا لولا الخمسہ، اگر 5 تن پاک نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. ان کی اگلی نسل آ گئی، انہیں کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، سونیا جے تینوں پیدا نہ کرنا ہوں گا تے کائنات نہ بنانا. پھر شاعر اٹھے کتاب فطرت کے سربرق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا. سنتے رہتے ہو؟ کتاب فطرت کے سربرق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا. یہ
نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا۔ انہوں نے ایسے بکواس بازی شروع کر دی۔ آپ قرآن تو بتا، اللہ نے کائنات کو بنایا کیوں؟ یہ کائنات کیوں بنی؟ اللہ نے خود بتایا، سورۃ الطلاق آخری آیت ہے، وہاں 7 آسمان 7 زمین، یہ کیوں بنایا گیا؟ اللہ تو بتلا۔ حضرت عزیر کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے، پانچتر پاک کے لیے، نبی پاک کے لیے سورۃ الطلاق ہے، اور پڑھ آخری آیت، اللہ نے وہاں فیصلہ کیا کس لیے بنایا؟ لِتَعْلَمُوا، اللہ نے 7 سماوات 7 آسمان، وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، ان میں اپنی قدرت کا کرانٹ چھوڑ دیا، ساکن کو ساکن کر دیا، متحرک کو متحرک کر دیا۔ اللہ یہ 14 طبق یہ کیوں پیدا کیے؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، یہ اس لیے بنایا کہ کائنات کو پتہ چل جائے، لِتَعْلَمُوا کہ تصرف ما فوق الاسباب بھی اللہ کا خاصہ، علم ما فوق الاسباب بھی اللہ کا خاصہ، علی کل شیء قدیر بھی اللہ، ہر چیز جاننے والا بھی اللہ، حمادان بھی اللہ، حماکن بھی اللہ۔ جب حمادان اللہ، حماکن اللہ، تو یہی تو معنی ہے نا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا 14 طبق بنائے لا الہ الا اللہ کی خاطر، اس لیے میں نے کہا یہ مت کہ کتاب فطرت کے سر برک پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، اب یوں پڑھ کتاب فطرت کے سر برک پہ پیغام احمد رقم نہ ہوتا، سبحان اللہ، پیغام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا۔ تو اس کائنات کی بنا لا الہ الا اللہ، اور اس کائنات کی روح بھی لا الہ الا اللہ، روح بھی لا الہ۔ میرے نبی پاک فرمائے مسلم شریف، فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں ایک بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ والا ایک بھی موجود ہے اور زمین کے اندر زندہ ہے، اس وقت تک قیامت قائم ہو سکتی؟ بولو، اس وقت تک قیامت قائم ہو سکتی؟ جو ناراض بیٹھے ہو وہ بھی بولو، کیا جنہوں نے مولویاں زیادہ بچایا تھے شکایتیں لائیں کوئی توبہ 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 توبہ۔ جدھر بھی میں جاتا ہوں نا تو وہاں کے جو شیطان کے چہرے ہوتے ہیں وہ دوسرے کے کان میں پڑھتے توبہ، اتنا سخت مولوی ہے اگر آیا تو پورا علاقہ تباہ ہو جائے، پتہ کیا ہو جائے۔ شاید آپ کے بھی خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کسے پھوک ماری ہوئے ذرا کہنا تو چادر لا کے کہو، سمجھو کر آج مسئلہ سمجھ میرا بھائی، اور خدا کی قسم اس مسئلے کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ زمین کے اندر ایک بھی زندہ ہو، فی الارض، سارے پڑھو، فی الارض، علل ارض نہیں، فی الارض، فی الارض، مسلم شریف، فی الارض، زمین کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا زندہ ہو قیامت قائم ہو سکتی؟ یہ مردے نمازوں پہ پڑھتے ہو میں بھئی، میں نے مسئلہ تو بیان نہیں کرنا، تم سے پوچھ رہا ہوں کیا خیال ہے؟ خود کلمہ پڑھانا والا
زمین دنیا بھی حیات نہ زندہ ہوئے قیامت آسی میرے نبی دا ایک امتی بھی اگر زمین کے اندر زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی، اور خود کلمہ پڑھانے والا اسی زمین میں دنیا والی حیات سے زندہ ہو قیامت آئے گی؟ پھر توجہ کر میرا دوست، غصہ نہ کر، پہچان میرا دوست، غصہ نہ کر، توجہ کر۔ ہاذا یہ آخر کے سوال جواب سوال جواب میرے بھائی سوال جواب آپ ذرا سن لے ضرور۔ ایک بات لازمی کہوں گا، اگر ہاذا ذکر من معیا وذکر من قبلی، میری طرف توجہ کرو، ہاذا ذکر من معیا وذکر من قبلی، یہ ہے قرآن مقدس، یہ میرے ساتھ والوں کا ذکر۔ میرے بھائی نہیں جھگڑا نہیں، میں درس کے بعد نہیں جاؤں گا، میں یہاں پر بیٹھا ہوں بھائی، کوئی اس کو کچھ نہ کہے، آرام سے بیٹھے، ایسا نہیں حرام نہ کرو، اور امت کو دوسری طرف لگائیں۔ اچھا ماشاء اللہ، آؤ نا، تبلیغ کا پہلا نمبر ہے لا الہ الا اللہ، اور بیٹھنا لا الہ الا اللہ تکلیف، یہ پہلا نمبر ہے تبلیغ کا۔ بس بھائی بس بھائی کچھ نہ کہو اس کو، آپ جتنے ساتھی ہیں، آپ جتنے ساتھی ہیں انشاءاللہ سوال و جواب کی مجلس بھی ہوگی، آپ کی تسلی کرا کے جاؤں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، میری حیات میری حیات، میری حیات میری حیات، کیوں کا کرے گا علاج؟ بس بھائی بس بھائی بس 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 میں بیٹھا ہوں، اور ہم اس وقت جانے والے نہیں، ہر بات کی تسلی کرائیں گے توجہ کرو۔ کائنات کی روح لا الہ الا اللہ، اور پہلی ساری کتابوں کا خلاصہ بھی لا الہ الا اللہ، سارے بولو لا الہ الا اللہ۔ میرا بھائی 30 پارے قرآن مقدس کے اول سے لے کے آخر تک پڑھ لے، اول سے لے کے آخر تک، بسم اللہ سے لے کے سین والناس کی سین تک پڑھ لے، سب کا سب مسئلہ موضوع لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اپنے شیخ نے فرمایا، ابو سعود حنفی کا میں نے حوالہ دیا، فرمایا سارے مسئلے یہ خادم ہیں، نماز روزہ حج زکات، یہ مظاہر لا الہ الا اللہ۔ قیامت جنت جہنم، قیامت کس چیز کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے اور ان کے منکروں کے نتیجے کا نام ہے جنت۔ کیا ہے؟ اہل لا الہ الا اللہ، ان کے انعام کا نام ہے جہنم۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے منکروں سے انتقام کا نام ہے۔ صحابہ لا الہ الا اللہ کا سٹیج ہے، پیغمبر کی عظمت وہ لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کا نام، اور من جانب اللہ پرماننٹ معصوم دعوت کا نام نبوت ہے۔ نبوت کی شان وہ بھی لا الہ الا اللہ مخدوم، صحابہ کی عظمت وہ بھی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، نماز روزہ حج زکات سارے مسائل وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہے۔ اور اس کائنات میں مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بولے لا الہ الا اللہ کا کیا معنی؟ سوچ کے طرف، ہاں شاباش، سارے بولو۔ نہیں کوئی؟ تسی عربی ہو؟ اچھا نہیں، تمہارے والا کرتا ہوں، نہیں کوئی عبادت کے لائق
عبادت کے لائق عبادت کیا چیز ہے؟ اب سمجھو تھوڑی سی مشکل بات ہے، پھر بالکل آسانی کی طرف آئیں گے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا معنی کیا؟ لا الہ الا کا معنی اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تو عبادت کا کیا معنی؟ عبادت کیا ہے؟ بندگی فارسی ہے۔ اب جہاں ایک بات سمجھنی ہے، علماء کے لیے میں عرض کروں گا، آپ کے لیے، کہ بڑے بڑے ائمہ نے عبادت کا معنی کیا ہے غایت تعظیم اور غایت تذلل۔ غایت تعظیم یعنی تعظیم کا آخری درجہ اور تذلل اور عاجزی کا آخری درجہ۔ لیکن یہاں پر سوال ہے کہ آخری درجہ تذلل اور عاجزی کا تو سجدہ میں ہو سکتا ہے، جو عاجزی سجدہ میں ہے وہ رکوع میں نہیں، جو سجدہ میں ہے وہ قیام میں نہیں۔ تو سب سے آخری درجہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ تو پھر سجدہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں، تو پھر عبادت کا کیا معنی؟ اس لیے یاد رکھنا، قیام بھی عبادت، سجدہ بھی عبادت، حتیٰ کہ لیٹنا بھی عبادت، ہنسنا بھی عبادت، اور بعض مقامات پہ آکڑنا بھی عبادت۔ طواف کرتے ہو، پہلے چکروں میں کیا کرتے ہو؟ ادھر عاجزی کہہ رہے، ادھر آکڑنا عبادت، اور اس عاجزی کا کیا جوڑ ہے؟ پھر تعظیم محمد مصطفیٰ کی بھی، بلکہ جب عروہ بن مسعود آیا نا اور منظر دیکھا حدیبیہ میں، سبحان اللہ، عجیب منظر دیکھا کہ پیغمبر کریم جب تھوک ڈالنا چاہتے ہیں صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، فوراً اٹھاتے اور اپنے وجود پہ من لیتے، پانی وضو کرتی ہے، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے وجود منہوں پہ مل لیتی ہے۔ اذا ہمارا ابتدروا، پیغمبر کریم بات کرتے ہیں، سارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس حکم کو پورا کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہو۔ عروہ آیا واپس مکہ والوں کے، بخاری شریف ہے، عروہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یار میں انی وفد تو کسرا و کیسرا، کہ میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا، بالن نجاشی کے دربار میں گیا، ما رأیت احدن، یہ عروہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، کہ کسی بادشاہ کے درباری اس کی وہ تعظیم نہیں کرتے جو محمد کے صحابہ محمد مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، سب سے زیادہ تعظیم محمد الرسول اللہ کی کرتے ہیں۔ تو میرا بھائی، عبادت کا معنی غایت تعظیم محمد مصطفیٰ کی بھی ہے، اور غایت تذلل عاجزی کا آخری درجہ وہ صرف سجدے میں ہے، بعد پھر رکوع، قیام، لیٹنا، چلنا، پھرنا، یہ ساری عبادت سے خارج۔ اس لیے یاد رکھ عبادت کا کیا معنی ہے۔ اس غایت تذلل کی تشریح حافظ ابن القیم نے کی اور فرمایا عبادت کا معنی ہے العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیہ یقدر بها على النفع وعلى الضرر، فكل دعاء وصلاة ورضا ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة۔ حاصل سمجھو، عبادت نام عقیدے کا ہے، کسی ہستی کو بغیر اسباب کے سننے والا جاننا،
کسی ہستی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بغیر اسباب کہ میری بات کو سنتی ہے، بغیر اسباب کے میرے احوال کو جانتی ہے اور بغیر اسباب کے تصرف کر سکتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا کسی ہستی کے بارے میں تو یہ اس کی عبادت ہوگی۔ کلو دعائن و ثنائن و ندائن ینشأ من ھذا الاعتقاد، ہر وہ ندا، ہر وہ بات جو اس عقیدے کی بنیاد پہ ہو کہ یہ ہستی بغیر اسباب کے میری پکار کو سننے والی بھی ہے، میرے احوال کو جاننے والی بھی ہے اور تصرف کر سکتا بھی ہے، اس عقیدہ سے کسی کی تعظیم کرنا یہ اس کی عبادت ہوگی۔ اگر یہی عقیدہ کسی پیر فقیر زندہ ولی کے متعلق ہے کہ جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں یا پیر مدد کہتے ہیں، وہ ہستی ہماری پکار کو بغیر اسباب کے سنتی بھی ہے، بغیر اسباب کے تصرف کرتی ہے، یا مافوق الاسباب امور میں حاجت روائی کرتی ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی عقیدہ رکھا تو اس نے اس پیر فقیر اس ہستی کو الہ مانا ہے، حالانکہ الہ کون ہے؟ الہ کون ہے؟ تو اب الہ کا معنی کیا ہوگا؟ الہ کا معنی بغیر اسباب کے سننے والا، سارے بولو، بغیر اسباب کے سننے والا، الہ کا معنی بغیر اسباب کے جاننے والا، الہ کا معنی بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا۔ اگر یہ رب کے لیے عقیدہ ہو کہ میرا رب وہ ہے جو بغیر اسباب کے سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، تصرف کر سکتا بھی ہے، باقی سب کا سننا اسباب کے تحت، باقی سب کا جاننا اسباب کے تحت، اور بغیر اسباب کے سننے اور جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ رب کے متعلق ہے تو تو نے اللہ کو الہ مانا، اور اگر یہی عقیدہ کسی مخلوق کے متعلق ہے تو تو نے اس مخلوق کو الہ مانا، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی، بولو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ بس یہ ہے مسئلہ میرا بھائی، یہی مشکل مسئلہ ہے جس سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ الہ کا معنی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر تجھے ہمارا بتایا ہوا معنی پہ تو ناراض ہے، اپنا معنی بتا دے، الہ کا معنی اپنی بولی میں۔ حضرت شیخ القرآن کہنا بندیال کہہ دو رحمت اللہ، وہاں بڑے ایک بزرگ تھے، مولوی تھا، پرانا مدرس، ان کے پاس گیا شیخ القرآن صاحب اور کہتے ہیں میں جٹ آدمی ہوں اور مجھے ایک مسئلہ بتا، اور اٹک والو تمہیں تو فخر ہونا چاہیے۔ شیخ القرآن اٹک سے اٹھے تھے، پوری دنیا میں یہی مسئلہ بیان کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں حیران ہوں اگر اس سے تمہیں بھی تکلیف ہو جائے اس مسئلہ سے تو پھر تو قابل تعجب بات ہے، توحید کے چشمے پھوٹے یہاں سے، تمہیں تو فخر ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کی گونجیں یہاں سے اٹھی ہیں، اس لیے میرے بھائی پاس دوست ہوتے ہیں وہ سمجھتے نہیں اور بولتے پہلے ہی، اس لیے پہلے سمجھا کرو، بولا بعد میں کرو۔ تو میں اب یہ کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب یہ بتائیں الہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا الہ کا معنی معبود ہے۔ شیخ نے فرمایا معبود ہے کی مطلب کہ عبادت کے لائق ہے، کہ عبادت کس کو مانتے؟ ایک تھے مولوی پھنس کی عادت تو کہ غلام اللہ خان تھا نہیں جو کروں پتہ ہے بھئی یہ رب پھڑ پایا کسے سب تو بندہ ساری جماعت کا قصور ایسی آدھے الہ دا معنی اپنی بولی سکا۔ الہ دا معنی کیا ہے؟ آج جنہوں میں قرآن نال بھی درسا تھے، حدیث نال بھی درسا۔ پہلا اس دا عنوان ہے یہ لا الہ الا اللہ دا معنی بغیر اسباب دے جانن دے سنن والا۔ اگر اللہ دے سوا کسی نے مننا تو اس کو کیا مننے؟ الہ۔ لا الہ الا اللہ رکھے ہوئے سی انکار ہو سی، بس ایک انہوں مقصود ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں خدا کی قسم جب تک اس کلمے کو سمجھ کے نہیں مانو گے ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔
اور اگر ایمان نہیں، نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ باطل ہو جائے گا اللہ کے دربار میں۔ جب تک عقیدہ صحیح نہیں کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم کسی کو فتویٰ لگاتے نہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس غلطی سے بچ جا، اس کفر سے بچ جا، اس شرک سے بچ جا، نہیں تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مختصر معنی، عوامی معنی، الہ کا معنی پکاروں کے لائق، سر سور پکار دے لائق، یہ نہیں پوچھ رہے۔ الہ دا معنی آکو، الہ دا معنی پکارا دے لائق، سر سور پکار دے لائق۔ اگر رب کے علاوہ کسی اور کو بھی پکاروں کے لائق سمجھا، سور و پکار کے لائق سمجھا، تو نے کسی اس ہستی کو الہ مانا اور لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کوئی فرشتہ الہ نہیں، کوئی پیغمبر الہ نہیں، امام الانبیاء، رحمت کائنات، فخر وجودات، افضل البشر، فخر دو عالم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، خاتم النبیین ہیں، صاحب لواء الحمد ہیں، صاحب شفاعت کبریٰ ہیں، صاحب مقام محمود ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور محمد مصطفیٰ بھی الہ نہیں۔ توجہ ہے، سمجھتے ہو؟ پیر عبد القادر جیلانی پیر برحق ہے، پر وہ بھی الہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ بھی الہ نہیں۔ علی المرتضی داماد رسول ہیں، علی المرتضی میرے ایمان کا حصہ ہیں، علی المرتضی پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں، پر حضرت علی بھی الہ نہیں۔ الہ کون ہے؟ اور الہ کا معنی بغیر اسباب دے سنن والا، بغیر اسباب دے جانن والا، بغیر اسباب دے تصرف کرن والا۔ اے صرف کون ہے؟ صرف رب ہے۔ اور یہ اگر قرآن دسی فرمایا، اللہ فرماندے اے قرآن آیا سورہ دخان، اور سورہ دخان، دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ اس سورت الدخان اس سے آتے ہیں میرے مشرکاں دے دھوئیں کر دے بنا نہیں سورت، اور کتائی مشرک دا دھواں نہیں نکلتا، مشرک دا دھواں نکل سی میرے سمادی نبی ہو سی، اتھے آ کے دھواں نکل سی، ہر جاتے چاچا سور سورہ دخان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اے قرآن کا نزول ہے، اے قرآن آیا، کیا مسئلہ لے کے آیا؟ فرمایا مسئلہ ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن مسئلہ لے کے آیا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سننے والا کون ہے؟ جاننے والا کون ہے؟ انہو ہوا۔ علماء جانتے ہیں اگر کوئی پڑھا ہوئے یہ مدرسے دیا کندے ہی رہتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ انہو کے بعد ہوا ضمیر فصل ہے، اور فصل ہوتا ہے حسر کے لیے، اور مطلب یہ قرآن آیا کون سا مسئلہ لے کے؟ انہو ہوا السمیع العلیم، کہ سننے والا بغیر اسباب کے کون؟ جاننے والا بغیر اسباب کے کون؟ حضرت سورۃ المائدہ کی سیر کر، حضرت عیسیٰ کو جانتے ہیں اور بی بی مریم کو۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری پکارے سنتی ہے، یہ بھی حاجت روا مشکل کشائے، لیکن توجہ جو علماء کرام ہیں ان سے بھی خدا کا واسطہ توجہ، میری ان گزارشات کو سنیں اور پھر ان کو سوچیں۔ میں کسی پہ فتویٰ لگانے نہیں آیا، مسئلہ سمجھانے آیا ہوں، اور قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کروں تو آپ مجھے پکڑے۔ اب یہ قرآن ہے، سورۃ المائدہ ہے، اس کو گھروں میں جا کے دیکھنا۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ الہ، بی بی مریم الہ، اللہ نے ان پر رد کیا، اور الہ کی صفات
بیان کی، اور انداز دونوں ہے، مثبت بھی منفی بھی، کہ الہ کون بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا۔ ذرا انداز قرآن کا دیکھو، افتعبدون من دون اللہ، تعبدون کوئی عبادت ہے، افتعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو۔ ان کی جہاں عبادت میں معنی پکارے، یہ آگے آ رہا ہے، ان کو پکارتے ہو، بالا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے عبادت نہ کرنے کی صورت میں نقصان نہیں دے سکتے، عبادت کرنے کی صورت میں نفع نہیں دے سکتے۔ اگلا بھی سن، واللہ، آپ لوگ پڑھو، واللہ هو السمیع العلیم، واللہ، سارے پڑھو، واللہ، اور اللہ ہی ہے، واللہ، اللہ ہی ہے، السمیع، بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا۔ افتعبدون سے شروع کیا، مطلب کیا ہے؟ الہ وہی ہوتا ہے جو السمیع، الہ وہ ہوتا ہے جو العلیم، جو بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا۔ اور جن کو تم پکار رہے ہو، حضرت عیسیٰ یہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، بی بی مریم یہ تمہاری پکارے نہیں سنتی، پکارے سننے والا کون؟ اللہ۔ تو الہ بھی کون؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں باپ کے سامنے، باپ بھی ماشاءاللہ گدی نشین ہے۔ لفظ ذرا دیکھنا، پیغمبر مسئلہ الہ سمجھا رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا نبی مسئلہ الہ سمجھا رہا ہے، اور اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے کہ الہ کہتے کس کو؟ یا ابت لما تعبدو، یا ابت لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یا ابت لما تعبدو، پھر آگے نا لیما تعبدو، سارے پڑھو لیما، اے میرے ابا جی کیوں عبادتیں کرتا ہے، کیوں نظر نیاز سے منت بنوتی، کالے چٹے بکرے چھترے ککڑ کیوں دیتا ہے، اور کیوں منتے مانتا ہے، کیوں نظر نیاز دیتا ہے؟ یا اباتے لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ شروع کہاں سے کیا حضرت ابراہیم؟ مالا یسمع، مالا، یہ تیری پکاروں کو سنتے کوئی نہیں، تیرے حالات کو دیکھتے کوئی نہیں، اور تیری بگڑی بنا سکتے کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم کیا کہنا چاہتی ہیں؟ الہ وہ ہوتا ہے جو سنے پکاروں کو، الہ وہ ہوتا ہے جو حالات کو دیکھے، الہ وہ ہوتا ہے جو بگڑی بنا سکے۔ اور ابا جی جن کے پیچھے تو پڑا ہے، یہ سنتے بھی کوئی نہیں، دیکھتے بھی کوئی نہیں، اور دے سکتے بھی کوئی نہیں، تو لیما تعبدو، یہ الہ کیسے بن گئے؟ اس لیے میرا بھائی، الہ کا معنی بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے دیکھنے والا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا، یہی ہے الہ کا معنی۔ پورا قرآن پڑھ لے اور پورے قرآن کی سیر کر، آپ ذرا اس کو اور آسان کر دوں، تمہارے والا معنی الہ کا معنی عبادت کے لائق، اس سپیشل جنٹا علا معنی نہیں کرنا بھی مولوی عباس، مولوی اللہ ہی ہدایت دے بے شک، اور تمہاری بھی نکل ہے۔ الہ کا معنی عبادت کے لائق، اور عبادت کیا ہے؟ الہ کا معنی عبادت کے لائق، عبادت کیا ہے؟ یاد رکھ لو میرا جملہ، سب سے بڑی عبادت حاجتوں میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا، سر زور پکار، میں نہیں آتا قرآن آتا، میں نہیں کہتا، پیغمبر کریم نے فرمایا، اور قرآن پاک پہلے سن، قال ربکم
ادعونی، توجہ ہے کیا فرمایا؟ ادعونی لفظ یاد رکھا ہے، ادعونی مجھ ہی سے مانگو، مجھے پکارو۔ آگے گئے ان الذین یستکبرون، میں ذرا پڑھ رہا ہوں آپ تو بتانا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، عن دعائی، بھائی تھکے تو نہیں ہو، عن دعائی عن عبادتی، اوپر ادعونی نیچے عن عبادتی، اس کا کیا مطلب؟ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ حاجات اور مشکلات میں پکارنا، سبھی ما فوق الاسباب سمجھ کے پکارنا، یہی عبادت ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اس لیے اوپر ادعونی نیچے عن عبادت، بولو عن عبادت۔ اچھا سورہ احقاف ہے کہ دعا اصل عبادت ہے، سورۃ الاحقاف وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ سبحان اللہ۔ آگے چلے، اذا حشر الاصنام، بولو حفظو، اذا حشر الناس كانوا لهم بعبادتهم كافرين۔ اوپر کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو، اور نیچے میں عبادتہم کافرین۔ انہیں دونوں آیتوں نے بتا دیا کہ سب سے بڑی عبادت پکار ہے، دعا ہے۔ پھر پیغمبر کریم نے فرمایا، اور حدیث بھی وہ جو سنیوں کی کتب میں بھی، شیعہ کی کتابوں میں بھی، اہل حدیث ان کی کتابوں میں بھی، سب کی کتب میں موجود، اور وہ کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، سجدہ بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، طواف بھی عبادت، لیکن سب سے بڑی عبادت اور عبادت کا خلاصہ ہے الدعاء۔ بولو کیا؟ الدعاء، سر زور پکارنا، سمیع سمجھ کر پکارنا، علیم سمجھ کر پکارنا، یہ سب سے اونچی عبادت ہے، مخ العبادہ۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے تو پڑھ ذرا نماز اختلافی مسئلہ اتفاقی، التحیات للہ، پڑھ ذرا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پڑھتے ہو؟ سارے پڑھتے ہو یار؟ یہ میں نے دس دے التحیات مانا کی، التحیات زبان کی عبادت، کہتا بھی اٹھا زبان کی عبادتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی عبادت پکار ہے، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ دعا، پکارنا۔ ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ سے التحیات للہ، میرا ربا میں اپنی حاجتیں صرف تیروں پکارے سکتا، کسی اور کو نہیں پکارے گا۔ نماز شروع کر کے کھڑا ہے، قیام ہے، کعبے کی طرف منہ ہے، مسجد میں ہے، بابوضو ہے، پھر فرار کیوں کرتا ہے؟ یہ کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، پڑھو نا، ایاک نعبد، کیا معنی؟ ایاک نعبد۔ اچھا ایک جو باؤ ہے نا، باؤ نعبد، با ایاک، یہ باؤ علماء سے کہتے ہیں تفسیریہ، یا یہ عاطفہ عطف الخاص علی العام ہے۔ تفسیریہ کو کیا معنی؟ تفسیریہ کا معنی بنتا ہے یعنی، یعنی سمجھتے ہو؟ یعنی اب کرو معنی، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ شکر درے والوں کو عبادت کا کیا پتا؟ عبادت تو عربی لفظ ہے اور تھوڑا مشکل ہے، اسے آسان کر دیا، ایاک نعبد، آگے کے ہم تیری
ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایاک نستعین، ہم حاجتوں میں صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں، حاجتوں میں صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں، مدد ما فوق الاسباب امور میں صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ایاک نستعین، اے نماز دا مڈھے کہ نماز دا آخر یا التحیات للہ، وہاں پر بھی اقرار کرتا ہے کہ زبان والی باتیں کس کے لیے، مال والی باتیں کس کے لیے، اور سجدے رکوع کس کے لیے، وہاں پر بھی یہی کہتا ہے۔ اور وہ تو التحیات حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث قرآن سے ماخوذ ہے، اور قرآن سورہ انعام پڑھ لے، ہر سچی صحیح حدیث اس کا ماخذ قرآن ہے، اور جو قرآن سے ٹکرائے وہ نبی کا فرمان ہو سکتا کوئی نہیں۔ ساری دنیا کے ملا ناراض ہو جائیں، قرآن نبی کا امام ہے، اور جو قرآن سے ٹکر کھا جائے وہ راوی کی بھول تو ہو سکتی ہے، وہ راوی کی خطا تو ہو سکتی ہے، وہ جھوٹے راوی کا فرار تو ہو سکتا ہے، وہ بد مذہب راوی کی بد مذہبی تو ہو سکتی ہے، میرے سونے نبی کا فرمان ہو سکتا، پیغمبر کا فرمان وہ ہے جو ماخوذ عن القرآن ہے۔ کیا ہے؟ ماخوذ عن توجہ کر، ماخوذ عن القرآن۔ اب دیکھو التحیات للہ، سورہ انعام پڑھ، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، سبحان اللہ، یہ التحیات للہ، مماتی بھی للہ، محیایا بھی للہ۔ قل ان صلاتی، صلاۃ فی اللغت الدعاء، اور مفسرین نے بھی یہاں فرمایا ان صلاتی، دعا اور سرسور پکار، بعد نے کہا افعال صلاۃ پہ پھر خلاصہ وہی دعائے اور پکارے، فرمایا میرا پکارنا بھی للہ، میرا نوسوں کی قربانیاں مالی عبادتیں بھی کس کے لیے، للہ، محیایا، میری زندگی بھی، ومماتی، اور میرا دنیا سے مر جانا بھی، میری موت بھی، للہ، یہ کس کے لیے ہے، کس کے لیے ہے، للہ رب العالمین، یہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ہے التحیات میں بھی مسئلہ یہی آیا کہ سر سور پکار کس کے لیے، یہ صرف رب کا حق ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا استجب لکم، یہ میری شان ہے استجابت کرنا۔ استجابت میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پکار کو سنے، پہلی چیز کیا ہے، پکار کو سنے، اٹھا پیار سے بول، پکار کو سنے۔ جو پکار سنتے ہی نہیں وہ پوری کرے گا نہیں۔ فرمایا پہلی چیز ہے سنے، اور پکاروں کو سننے والا کون، ان ربی لسمیع الدعاء، ہر پکار کو سننے والا کون، ہر پکار کو سننے والا کون۔ اچھا اب ذرا پیار اور محبت سے بات کریں، درود آتا ہے آپ کو جی؟ ذرا پڑھو درود، محرم شدہ نہ ہو، مدینے والا درود پڑھو، فیصلہ آبادی درود نہیں پڑھو، ذرا اونچا، اللہم۔ تمہیں پتہ ہے یہ درود کہاں سے آیا ہے؟ یہ سورہ ہود میں کھڑا ہے، سورہ ہود میں۔ اگر وہ آیت سامنے ہو تو اشکال سارے ختم ہو جائیں۔ سورہ ہود ہے، فرشتے کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آ گئے، بشری لباس، تھک گئے ہو بھائی؟ نہیں، تھوڑا سا شریر کر کے بیٹھو، بشری لباس میں آ گئے پیغمبر کے پاس۔ پیغمبر نے دیکھا مہمان ہے، اٹھے، محلہ بیسا، ٹھہرے نہیں، جلدی کی، گھر گئے، باڑ کا ذبح کر کے لائے بچڑا،
ذبح کیا، بھون تل کے براتوں میں رکھ کے مہمانوں کے سامنے آ رکھا۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ، کھانے پینے کا مسئلہ ہے نا، اب تو کہہ دو رکھ دیا۔ اب حضرت ابراہیم دیکھے بھی ان کا تو کوئی موڈ ہی نہیں بن رہا کھانے کے لیے، بالکل بے فکر ہے۔ حالانکہ جو باذوق آدمی ہوتے ہیں نا، تو ابھی میں نے جب بچڑے کے تلنے بھوننے کا نام لیا تو ان کے منہ میں بھی پانی آ گیا، ان کو پرواہ نہیں ہوئی، ایسا کھانا خوشبودار سامنے پڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔